کلپ نمبر 1520۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 29 سے 34 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا، کیا بوڑھی مانج عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا، تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا، علم والا ہے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی تو یہ بات آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سن لی۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا چلاتی ہوئی آئی اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیا وہ عورت بچہ جنے گی جو 90 یا 99 برس کی بوڑھی ہے اور اس کے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا؟ اس بات سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسی حالت میں بچہ ہونا انتہائی تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، جو بات ہم نے کہی آپ کے رب عز و جل نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی اپنے افعال میں حکمت والا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ ترجمہ، ابراہیم نے فرمایا، تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں، پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ قال، ابراہیم نے فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے فرشتوں، کیا تم صرف بیٹے کی بشارت دینے آئے ہو یا اس کے علاوہ تمہارا اور بھی کوئی کام ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں جن پر آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ مفسرین فرماتے کہ ان پتھروں پر ایسے نشان تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا کے پتھروں میں سے نہیں ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک کیا جانے والا تھا۔